الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن پیر طریقت حضرت سید عبدالرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی حضرت علامہ حافظ امین رضوی صاحب وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام سادات کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ جاں تو جان فروز و غرر کی ہے اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کہاں ٹوٹتے ہی داتا کی دین تھی دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے آکو سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طمع لذت سوز جگر کی ہے آج کی یہ محفل بالخصوص ان مبارک ایام میں جو کہ ایام الحج ہے اور یہ مبارک برکت والے مہینے
جس کو حرمت والے مہینے بھی کہا جاتا ہے، سورت کی سرزمین پر آج ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس جو ہے چونکہ قصص کی کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن مقدس قصوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہانیاں نہیں ہے، لیکن اس میں سابقہ زمانے کے واقعات کی بنیاد پر بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ان واقعات کو جو بیان کیا گیا اس کا ایک خاص پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے، یہ قرآن مقدس کی شان ہے کہ قیامت تک کوئی حادثہ ہو، اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مقدس آپ کے دل کو مضبوط کرتا نظر آئے گا اور اس حادثے کا قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ہماری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان اس لیے ہو جاتی ہے، ہماری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پسمردہ اور افسردہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کا تعلق ناولوں سے تو ہے، ان کا تعلق سیریلوں سے تو ہے، ان کا تعلق فلموں سے تو ہے، بلکہ ان کا تعلق سب کی کتابوں سے ہے، لیکن ان کا تعلق رب کی کتاب سے نہیں ہے۔ جس دن قوم مسلم اپنے رب کی کتاب کی طرف متوجہ ہوگی، ہر اعتراض کا جواب، ہر حادثے کا جواب، ہر فتنے کا جواب قرآن مقدس 1450 سال پہلے دے چکا ہے۔ تنہا پوری کائنات میں ایک کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے، زندہ خدا کی، زندہ نبی پر نازل ہوئی زندہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ زندگی ہے جو اس کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کو بھی حیات ابدی عطا فرما دیتا، ایسی حیات عطا کرتا ہے کہ قبر کی مٹی بھی اس کے سینے کو کھا نہیں سکتی، قبر کی مٹی بھی اس کے کفن کو بوسیدہ نہیں کر سکتی۔ رونا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تھاما نہیں، لیکن بات یہ عرض کروں، اگر تھوڑی دیر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے، میری گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ ابن عباس سے لے کر نعیمی تک جتنی کتابیں ہیں ان میں سے چند کتابوں کا میں پہلے ابتدا میں تذکرہ کر دوں تاکہ اگر آپ کسی واقعے کی طرف توجہ کرنا چاہیں تو آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سید المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے اردو زبان میں بھی، وہاں سے میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے بڑی مشہور و معروف کتاب تصوف کی جو تفسیر کے حوالے سے ہے، امام رازی کی تفسیر کبیر، اسی طرح سید محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی، اسی طرح علامہ اسماعیل حقی کی رضی اللہ تبارک و تعالی روح البیان، علامہ ازہری کی جو ہے وہ ضیاء القرآن، اور جو ہے وہ ہماری جماعت کے ماضی قریب کے بڑے عظیم مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طریقے سے مختلف اور بیچ بیچ میں کہیں پر جو ہے وہ الافاضل فخر الاماثل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی خزائن العرفان سے بھی کچھ باتیں، ان ساری تفاسیر میں کچھ باتیں ہیں، اس کا اکر مجموع آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، لیکن آپ کو توجہ سے سننا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ قرآن میں جو قصص بیان ہوئے ہیں وہ بطور قصہ بیان نہیں ہوئے، بلکہ کیوں بیان ہوئے اب ذرا اس کو سنیے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جب مکے کے ظالم مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخیاں کرتے، جب مکے کے زانی اور پاپی رسول اللہ کو گالیاں دیتے، مکے کے اوباش گنڈے اور موالی اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل دکھاتے، تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے قصص کو بیان کرتا اور قصوں کو بیان کر کے فرماتا، پیارے محبوب ہم قصے اس لیے بیان کرتے قرآن میں تاکہ ان کی گستاخیوں سے جو آپ کا دل ٹوٹتا ہے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا
کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ تنہا نہیں کہ آپ کی بے ادبی کی جا رہی ہے، آپ کی گستاخی کی جا رہی ہے، آپ کا دل دکھایا جا رہا ہے، آپ کے دل کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے جتنی عزت والے رسول ہم نے بھیجے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا، لیکن پھر قرآن ان کا انجام بھی بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی بے ادبی کی، انبیاء کی شان کے اندر ہذیان گوئی کی، ہلکے جملے کہے، ان کا انجام کیا ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اب ذرا دیکھتے چلے جائیں، انہی قصص میں ایک قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پورے قرآن میں یہ قصہ کم و بیش 35 مرتبہ آیا ہے، اللہ نے 35 مرتبہ اس قصے کو دہرایا ہے، کئی اختصار کے ساتھ، کئی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں وہ ہیں جو انبیاء کے باپ ہیں، جن کو انبیاء کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے، واقعہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل پیش کر دوں۔ یہ ہیں انبیاء کے باپ، ان سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ بھئی وہ ڈنڈا وہاں چھوڑ دیں، یہ ہماری محفل میں ڈنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ ڈنڈے والا بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر کے کنارے ہٹ جائے، وہ اس کی ضرورت۔ میرا بھیا، وہ بھائی صاحب، وہ آپ ڈنڈا ہی ہٹا لیں وہاں سے۔ یہ قوم ڈنڈے والی نہیں، یہ قوم نبی کے جھنڈے والی ہے۔ ڈنڈے کی ضرورت بکریوں کو پڑتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو نہیں۔ یہاں نبی کے جھنڈے کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی جھنڈا ہے، وہاں بھی جھنڈا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، لواء الحمد اس کو کہا جائے گا۔ سارے انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے مومنین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آئے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے امام اس دن کے لیے تمنا کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے نے۔ اس لیے منتظمین سے میری گزارش ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں نہ ڈنڈا لایا کریں اور نہ کسی کو ڈانٹا کریں۔ یہاں ڈانٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کلاس روم کے بچے نہیں ہیں جنہیں آپ ڈانٹتے ہیں، یہ ڈانٹی سننے نہیں آتی۔ ان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو ڈانٹیاں سننے نہیں بلایا، ہم نے تو ان کی جوتیاں سروں پہ رکھنے بلائی۔ یہ نیچے بیٹھے، ان کا کرم ہے، ہمیں اوپر بٹھایا، ان کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو میری گزارش ہے انتظامیہ سے بہت ادب کے ساتھ نہ ڈنڈا استعمال کریں، نہ تلخ جملے استعمال کریں۔ پیشانی پہ لکھا ہوتا تو لوگ پڑھتے کہ اس میں ولی کون کون بیٹھے ہوئے۔ واللہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حضور کی بات ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہو جائے اس میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ ہیں نہیں، ہزاروں تو سینکڑوں تو ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے ان میں سے کتنے آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوگا۔ واللہ اگر یہاں بیان کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تو ہمیں وہاں بیٹھنے کا شوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ولی کے بازو سے بازو لگ جائے تو اتنا حصہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ اور حضور کے عشق کا نام ولایت نہیں تو ولایت ہے کس چیز کا نام؟ میرے امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں یہاں ہے تو تھوڑا عزت سے بیٹھا کریں، پتہ نہیں بازو میں کون ولی آ گیا۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ابھی ہے تبھی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں ہو جائے، یہ بھی ہے۔ اس لیے کہ بشر کو لوگوں نے شراب پیتے دیکھا تھا تو کب سمجھا تھا ولی بنے گا، لیکن کسے پتا تھا کہ پیشانے پہ لکھا ہے کہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بھی ہوں گے، اور ایسے اللہ کے محبوب بنیں گے وہ شراب پینے والا کہ اس کو دیکھ کر بلکہ وہ جس گلی سے گزر جایا کرے وہاں کبھی جانور گندگی نہ کرے۔ تو اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو میرے بھائی، اور میں تو کہتا ہوں حضور کا نام لیوا لوگوں کو تو کبھی نہ سمجھے۔ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے سامنے ایک بہت بڑے مقرر نے، ان کا نام نہیں لوں گا، پبلک پہ غصے میں آگے کہا او بد نصیبو، حضور مفتی اعظم نے دامن پکڑے کھینچا، کیا بک رہا ہے؟
ارے جس کے نصیب میں آمنہ کا لال ہو اس سے بڑا نصیبدار کون ہو سکتا؟ اللہ کوئی نصیب کا حد ہے، کوئی نصیب کی انتہا ہے، اللہ والوں کی نگاہیں وہاں تک جاتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آنے والے مہمانان رسول کا احترام ہم پر لازم ہے۔ جس دن یہ نہ آئیں گے اس دن یہ محفلیں سنی ہوگی۔ کووڈ میں لوگوں نے دیکھ لیا، جس دن یہ گھر بیٹھ گئے تھے کون سجایا محفل؟ بڑے بڑے اہل حسن کرسیوں پر آنے کی ہمت نہ کر سکے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی سونگنے والا نہ ہو تو پھول کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھول لاکھ رانائیوں سے کھلے، کوئی سونگنے والا تو چاہیے نا۔ حسن مکمل طور پر اپنے جو وہ بے حجابی کا مظاہرہ کرے، کوئی نظارہ کرنے والا تو چاہیے نا۔ تو میری قوم کو اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں، اللہ سلامت رکھے حضور کی محفل میں آنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، محفلیں سجانے والوں کو۔ یہ ہمارے فرید بھائی مدینہ شریف میں ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے محلے میں آنا ہے۔ میں نے کہا کہ میری تاریخ میں نہیں دیتا ہوں، ہمارے مرکز کا سسٹم ہے کہ ہمارے نگراں بات کرتے پھر وہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے جتن کیے اور آج محفل سج گئی، اور مدینہ منورہ میں یہ وعدہ ہوا تھا۔ دیکھیں کیا نصیبوں کی باتیں ہیں، جس کے شہر میں وعدہ ہوا اس کے دادا کا ذکر لے کر کے بیٹھے۔ حضور فخر کرتے تھے میں آل ابراہیم ہوں، سرکار نے فخر کیا میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں۔ تو بات اب چل کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی اختصار کے ساتھ ہے، بات آئی تو میں نے عرض کی، اب جو جہاں ہے وہ وہی رہے، تھوڑا سنیں۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، آل نبی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، تو باپ نبی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اور بھی انبیاء کے باپ۔ جتنے انبیاء ہوئے ہیں بعد میں، بنی اسرائیل ہو، بنو اسماعیل ہو، سب میرے آقا سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے، سب ابراہیم علیہ السلام کی آل، موسیٰ آل ابراہیم، ہارون آل ابراہیم، داؤد آل ابراہیم، یہ سب آل ابراہیم، یوسف آل ابراہیم، ایوب آل ابراہیم، اسحاق آل ابراہیم، یعقوب آل ابراہیم، اور سب سے بڑی بات یہ سارے نبیوں کا امام سید العالمین قائد المرسلین وہ بھی اولاد ابراہیم میں پیدا ہوئے۔ بس فرق اتنا ہے، توجہ کرنا، فرق اتنا ہے کہ سارے انبیاء کے باپ بنے بن مانگے۔ اللہ نے کہا تو میرا خلیل ہے، سارے نبی تیری اولاد میں پیدا کروں گا، بن مانگے سب نبیوں کے باپ بنے عیسیٰ تک۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو بن مانگے نہیں، اس لیے کہ سب چیزیں قیمتی ہے، میں کوئی مفہوم مخالف مراد مت لینا ہوں، سارے انبیاء شان والے قیمتی، ہمارے آقا ہمارے مولا، لیکن ان قیمتیوں میں قیمتی جب ان کا جد بننے کی بات آئی تو ابراہیم کو بھی مانگنا ہوا۔ اور کب مانگا؟ جب خلیل نے کعبہ بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم میرے بندے کعبہ بنا، کیونکہ پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا، حجر اسود جبل ابو قبیس پہ چھپا دیا گیا، حجر اسود جبل ابو قبیس پہ چھپایا گیا۔ جبل ابو قبیس کون؟ یہ جو حرم سے پہلا پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے جہاں محل ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا بنا ہوا پہاڑ ہے، سب سے پہلا پہاڑ دنیا کا جبل ابو قبیس ہے، جہاں میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے کھڑے ہو کر، اسی پر جبل ابو قبیس پر حجر اسود چھپایا گیا۔ اب گویا کہ تیسری بار کعبہ بننا تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم کعبہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانا شروع کیا تو جبل ابو قبیس نے پکار کے کہا خلیل اللہ، اللہ کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے، اس کو یہاں سے اٹھا لے جائے۔ خلیل نے کہا کیا ہے؟ کہا وہ حجر اسود ہے، وہ حجر اسود کعبے کی گود میں رکھے۔ پہاڑ نے آواز لگائی، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حجر اسود لا کر کے رکھا۔ جب کعبہ مکمل بنا لیا، جب کعبہ مکمل بن گیا تو بننے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے یہ کام پورا کر دیا اور یہ میرا چھوٹا سا کام قبول کر لے۔ کام کتنا بڑا کیا لیکن چھوٹا کہہ کر کہتے ہیں مولا یہ چھوٹا سا میرا کام قبول کر لے۔ اللہ اکبر، کام کی قبولیت کی دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، معافی کے خواستگار ہوئے۔ پتہ چلا گناہ کر کے توبہ کرنا نیکوں کا کام نہیں بلکہ عبادت کر کے توبہ کرنا یہ اللہ والوں کی سنت ہے۔
ہم تو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے اور وہ نیک کام کر کے کہتے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے مولا ہمیں معاف فرما دے اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم پر پیار آیا، یوں تو ابراہیم پر پیار تھا ہی، ابو الانبیاء تھے اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا پکا گہرا دوست بنایا، پکا گہرا دوست بنایا۔ جب خلیل نے کعبہ بنایا اور کام پورا ہو گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا بولا؟ کیا فرمایا؟ مانگ میرے خلیل کیا مانگتا ہے؟ بن مانگے اللہ نے سب دیا تھا، بن مانگے خلیل بنایا، بن مانگے نبی بنایا، بن مانگے انبیاء کا باپ بنایا، سب بن مانگے دیا اور پھر کہا سب دے کر کہا اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ خلیل نے کیا مانگا؟ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں نا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا، کیا کہا اللہ اگر یہ کام قبول ہو گیا تو پھر تو کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو میری ایک تمنا ہے، تو نے کہا نا تیرا ایک محبوب ہے جو نبیوں کا امام ہے، سید العالمین ہے، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے، میری نسل میں محمد کو پیدا کر دے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم جو پتھر جنت سے آیا تھا، ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو جیسے جیسے دیوار بڑھتی تھی وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا تھا۔ مقام ابراہیم پر جو قدم ابراہیم ہے وہ کعبہ بناتے وقت کے نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان جانتا ہے اگر کعبہ بناتے وقت کے ہوتے تو ابراہیم کو تو روز ہی چڑھنا تھا اس پر۔ اگر کعبہ بناتے وقت نشان پڑتا، اور نشان نہیں ہے وہ صرف، بلکہ پیر اندر کو دھسے ہوئے، اللہ کبھی دکھائے تو جا کر دیکھنا، صرف نشان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نقش قدم صرف ہو تو پتھر پہ نشان پڑتا ہے جیسے رسول اللہ کے قدم کے نشان ہے، لیکن نشان نہیں ہے، پیر اندر کو دھسے ہوئے ہیں، کم سے کم اتنے تو دھسے ہوئے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیں اللہ آپ کو دکھائے۔ تو جب اگر آپ کعبہ بناتے وقت اس میں پیر آ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہونی چاہیے، تو کعبہ بناتے وقت کے وہ قدم نہیں ہے، وہ پتھر جنت سے ضرور آیا تھا، لیکن جب اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل نے کہا مجھے محمد کا جد امجد بنا دے، دادا بنا دے، نام محمد پر وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس کے اندر ابراہیم کے قدم کا نقش آ گیا۔ گویا قدرت بتا رہی ہے جو پتھر محبوب کے نام پہ نرم ہو جائے گا سارے پتھر پھکوائے جائیں گے، جو محبوب کے عشق میں نرم ہوگا قیامت تک اس کو سجایا جائے گا، اور یہ سجایا نہیں جائے گا، صرف سجایا نہیں جائے گا بلکہ سجدہ گاہ بنایا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اگر حدیث پیش کروں تو اہل بدعت کہیں یہ تو ضعیف ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو خبر واحد ہے، حدیث ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کی جگہ کو سجدہ گاہ بناؤ۔ آخر قدرت نبی کے قدموں میں کیوں جھکانا چاہتی ہے لوگوں کو؟ گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں جھک جاؤ، یہاں بھی بلندی ملے گی، وہاں بھی بلندی ملے گی۔ نبی کے قدموں میں جھکائے اور یہاں نبی کے قدموں میں جھکنے کو بدعت قرار دیا۔ مقام ابراہیم پر لڑ لڑ کے نماز پڑھیں گے اور مقام مصطفیٰ کی ادب کی بات آئے تو وہاں لڑیں گے، وہاں لڑ کے جھک رہا ہے اور یہاں جھکنے پہ لڑ رہا ہے۔ توجہ تو کریں، جملہ نہیں سمجھے، اب بہت سمجھدار ہے، وہاں جھکنے کو لڑتا ہے مکے میں، میں یہی پڑھوں گا کہاں مقام ابراہیم پہ، اور یہاں وہاں جھکنے کے لیے لڑتا ہے اور یہاں جھکنے پر لڑتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا، جھنجھنا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو،
چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا پکا دوست بنایا، خلیل بنایا، اور ابراہیم وہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ دیکھو سب اللہ سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تو میرا دوست ہے، اور وہ بھی خلیل ہے، پکا دوست ہے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا دوست ہے، تو اللہ نے کہا ہاں میرا دوست ہے۔ کہا مولا ہم چاہتے ہیں ذرا اس کو چیک کریں۔ جب دوست ہیں تو ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بولنے والوں کو بولنے دیں، میں آپ توجہ میری طرف رکھیں، بولنے دیں۔ میری قوم کبھی چپ رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ خلیل بنایا تو نے پکا دوست، مولا ہم چاہتے ہیں اس کو چیک کریں، امتحان لے کر جاؤ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بھیس بدل کے، انسانی شکل میں، اور کون سا بھیس تھا؟ مانگنے والے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اہل کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر وقت فقیروں کے بھیس بنائے گئے، لیکن وہاں منگتوں کا بھیس تھا۔ فرشتوں کو فقیر نہیں کہہ رہا، لیکن بات یاد رکھنا، منگتوں کے بھیس میں آئے۔ مانگا کیسے؟ آئے اور جو تسبیح ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا، وہ تسبیح پڑھنی شروع کی۔ اور خلیل اللہ تھے بڑے مالدار، اللہ نے بہت دولت دی، کئی بکریاں، کئی گھوڑے، کئی جانور، زمین جائیداد، بہت کچھ تھا۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی شروعات کے دن تو بڑے آزمائش کے تھے، اس کا ذکر ابھی کیا جائے گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو، اور آپ کا شوق سلامت رہا تو کر دیں گے، کریں گے بات۔ تو تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی تسبیح سنی، وجد کی کیفیت آ گئی۔ کہا میرے یار کا ذکر کیا پیارے انداز سے کوئی کر رہا ہے، توجہ کرنا۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کو قدرت کبھی ضائع نہیں کرتی۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے زیادہ محبت کریں۔ ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں، اس سے بڑھ کے بڑھ دیتا۔ مسلمان سیکھ لے خدا سے محبت کرنا، سب سے محبت کی اللہ سے نہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے جتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، بلکہ اس کے انبیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں، یہ بات بڑھ کے کہتے ہیں، اس کے انبیاء اور اولیاء ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل دوں، حضرت سرکار مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اس روایت کو صاحب روح المعانی نے لکھا، علامہ سید محمود آلوسی نے، جن کا مزار مقدس بغداد شریف میں، بڑے عظیم مفسر ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ جب اللہ سے حضرت ابراہیم خلیل نے کہا مولا ذرا مجھے تو اپنی کائنات دکھا، اپنی ملک دکھا، اپنا ملک دکھا، ملکوت دکھا، سب دکھا، تو اللہ نے آپ کو زمین پہ کھڑا کیا اور کہا دیکھو میری پوری کائنات دیکھ لو، توجہ کرنا۔ جب پوری کائنات دیکھی تو کائنات میں ایک بندہ دیکھا جو چھپ کے گناہ کر رہا تھا۔ جب سب پردے اٹھ گئے تو زمین سب دکھنے لگی، آسمان دکھنے لگے، کائنات کا چپا چپا دکھنے لگا، سب حجابات اٹھ گئے۔ چھپ کے ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، وہ گناہ کر رہا تھا تو ابراہیم خلیل کو چونکہ اللہ کے دوست تھے، غیرت آ گئی، میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ دیکھو میرے یار کی، یہ اللہ خلیل ہے نا، اللہ نے ان کو خلیل بنایا نا، میرے یار کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا دی، اللہ اس کو مار ڈال، یہ نافرمانی کر رہا ہے تیری، مجھے پسند نہیں کہ کوئی تیری نافرمانی کرے، اللہ نے اس کو مار ڈالا۔ پھر دیکھتے دیکھتے دوسرے پہ نظر پڑی، وہ بھی چھپ کے گناہ کر رہا تھا، مولا اس کو ہی مار ڈالیے، تیری نافرمانی کر رہا ہے، پھر اس کو ہی مار ڈالا۔ یہ تیسرے کو دیکھا تو کہا میرے یار میری محبت میں تو دعائیں کر رہا ہے اور تو مستجاب الدعوات ہے، تو ایسے ہی بولتا رہے گا تو میں مار ڈالتا رہوں گا، لیکن ابراہیم تو نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ غیرت کی، میں تو ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، میں تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، مارتا نہیں، مہلت دیتا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا 3 وجہ سے۔ نمبر 1، گناہ کچھ کرتے ہیں توبہ کر لیتے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھو ابراہیم خلیل ہو کر، بہرحال خدا تو خدا ہے، اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے؟ اس کے کام کی طرح کس کا کام ہے؟ اس کے فعل کی طرح کس کا فعل ہے؟
اس کی محبتوں کی طرح کس کی محبت ہے؟ ارشاد ہوا جب کوئی میرا گناہ کرتا ہے میں مہلت دیتا ہوں کہ توبہ کر لے، معاف کر دیتا ہوں. وہ توبہ نہیں کرتا پھر بھی مہلت دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ گنہگار مرے گا لیکن کچھ اولاد چھوڑ کر مرے گا تو اس کی اولاد نیک ہوگی، وہ میری عبادت کرے گا، اس لیے اس کو مہلت دیتا ہوں. اس لیے اس کو پیار اتنا ہے، اس کو نہیں دیکھتا پھر اس کی نسل میں نیچے دیکھتا ہوں کہ کون عبادت، اس کی وجہ سے مہلت دیتا ہوں. یعنی اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ماں باپ کو، خاندان کے اوپر والوں کو. لوگ کہتے ہیں زندوں کا فائدہ مردوں کو نہیں پہنچتا، رہے جو آیا ہی نہیں وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، تو جو آ چکا وہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. لوگ پورا قرآن پڑھتے نہیں، پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی آیا نہیں، قدرت کہتی اس لیے اس کو مہلت دیتا ہوں کہ اس کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا تاکہ وہ نیکی کرے، تسبیح و تحلیل کرے، اس لیے مہلت دیتا ہوں. اور پھر کا ایسا کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی مہلت دیتا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے کہ اگر گنہگار مرے گا تو قیامت کے دن یا تو عذاب دے دوں گا عدل کی وجہ سے، یا پھر وہاں بھی معاف کر دوں گا فضل کی وجہ سے. یہ اللہ ہے، اللہ کی یہ شان ہے. اللہ جتنا ہمیں پیار کرتا ہے، کوئی نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ، لیکن ہم سب کے لیے تیار ہے محبت کو. اس خدا سے پیار کرنے کو تیار نہیں، اس سے محبت. تو ابراہیم خلیل کو جب اللہ کا نام سنا، اس کی تسبیح سنی، کہ میرے یار کا کیا ذکر کیا. باہر آئے، ہو ادھر آؤ، اللہ کے بندے ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور زمین پہ نکلے کچھ لینے کے لیے. تو کہا کہ تو ہی تھا ابھی میرے اللہ کا میرے یار کا ذکر کر رہا تھا. کہا ہاں بہت اچھا کیا، ذرا ایک بار کرنا اور کر، یار کا ذکر کر تاکہ سنوں. ہمیں تو یار کے ذکر سے وحشتیں آتی ہیں. گانے کی محفل ہو تو گھنٹوں بیٹھیں گے، یار کے ذکر کی محفل ہو تو نہیں. اور یاد رکھنا اس کے ذکر کی محفل کی برکت یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ بتایا کر کے ایسے پاک ہو جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے. کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے تیرا بگڑ، کیوں نہ بتایا کر. میرے نبی نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے. پڑھتے ہیں، کب پڑھے تھے اس سے پہلے کلمہ؟ سوچو. اور کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. ارے جو کلمہ مشرک کو مومن بنا دے، کافر کو موحد بنا دے، وہ کلمہ گنہگار کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. پڑھیے ایک مرتبہ سب مل کر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ لا کو کھینچتا ہے نا، لا صرف یہ کھینچنے پر اللہ اس کو 4000 نیکی عطا فرماتا ہے. کوئی مخرج کا بھی ٹینشن نہیں کہ قاری صاحب ہی پڑھ سکے، نہیں. صرف قاری صاحب کا کام نہیں، جو جن کا وجود زمین پہ بھاری ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھے، بچہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھے، کسان بھی آسانی کے ساتھ پڑھے، ان پڑھ بھی آسانی کے ساتھ. کلمہ رکھا ہی ایسا ہے کہ جو چاہے پڑھے. اور جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا پھر اس کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو کتنی حیرت کی بات. میرے قائد اکثر ایک بات تقریر میں کہتے ہیں، نکاح پڑھانے جاؤ تو لوگوں کو کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا. تو میں نے کہا مسلمان کون سے ہو؟ پھر یہاں پر ایک جملہ میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے، جو شادی کی خوشی کے موقع پہ کلمہ صحیح نہ پڑھ سکے وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ کہاں کا شادی کی خوشی، وہاں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو موت کے اضطراب میں کیا کلمہ؟ تو کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو. سو تو کلمہ پڑھو، نیند سے اٹھو تو کلمہ پڑھو، چلتے پھرتے کلمہ پڑھو، اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھو. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے. اللہ فرماتا عرش ساکن ہو جا. عرش کہتے مولا کیسے ساکن ہو جاؤں؟ تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے. ارشاد ہوتا ہے کلمہ مکمل نہیں ہوا تھا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی.
نے کہا ایک بار پڑھ ذرا میرے اللہ کا میرے یار کا نام پڑھ. کہا اگر میں پڑھوں گا تو دو گے کیا؟ دیکھو محبت. اگر میں آپ کے رب کا نام پڑھوں تو کیا دو گے؟ خلیل نے کہا جتنی بکریاں جتنے جانور مویشی ہے سب تیرے، لے جا لے جا سب. اس نے پڑھا اور پڑھا تو اور لے ملکوتی زبان، فرشتے کی زبان. پھر پڑھا اور کیف طاری ہوا. کہا کیا مزے کی بات کی تو نے، کیا میرے یار کا نام لیا تو نے. ایک بار اور پڑھا. کہا اب کیا دو گے؟ کہا میری ساری جائیداد گھر بار سب تیرے، جا لے جا. ایک بار سنا میرے یار کا نام، اسی کو خلیل کہتے ہیں. ہاں ہم بھی بنے اللہ سے محبت کرنے والے جو 2.5% زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتے. سال میں ایک بار 2.5% نکالنے، اس میں بھی آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں. یہی ہے نا؟ اس لیے کہ میرے سامنے سب بیٹھے ہوئے خاندیش کے زیادہ اس لیے کہ آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں. یہ حال ہے. کتنا؟ 2.5%. اتنی نکال دو. اگر تجھے برا لگ رہا ہے نکالنا، کبھی یہ سوچا ہوتا کہ اگر اللہ نے دینے والے کی بجائے مانگنے والا بنایا ہوتا تو تیرا کیا ہوتا؟ 100% میں سے 97.5% تیرے لیے ہے، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں. اس میں بھی تجھے برا لگتا، اور پھر اس میں بھی گارنٹی دی اگر پوری زکوٰۃ نکال دے گا نہ چوری ہوگی، نہ آگ لگے گی، نہ کوئی تیرا مال لے کر کے بھاگے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جو پوری صحیح طور پہ زکوٰۃ سچے دل سے اچھی نیت سے نکال دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. ارے بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں بیوپاری لے کے بھاگ گیا، غریب کو نہیں دیا اسی لیے بیوپاری لے کے بھاگ گیا. چوری ہو گئی، آگ لگ گئی. یہ سب چیزیں نوٹنکیاں چھوڑو، مکمل طور پر ادا کرو اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. تو ابراہیم خلیل نے کہا پوری جائیداد تجھے دے دوں گا. پڑھ. اس نے اور پڑھا تو ملکوتی زبان پھر وہ کیف چھا گیا. خلیل کہتے ہیں ایک بار اور پڑھ، میرے یار کا نام ایک بار اور لے لے. فرشتے نے کہا سب تو دے دیا، اب بچا کیا ہے؟ کیا دو گے اب؟ کیا دو گے؟ خلیل کہتے ہیں پڑھ تو دے. اتنی ساری مویشی جانور جائیداد سنبھالنے کے لیے کوئی تو تجھے لگے گا، میں خود خادم بن کر تیرے ساتھ چلنے لگا. یہ خلیل ہے ابراہیم. ایسے ہی تھوڑی عنایتیں ہوتی ہے، جب اس کی راہ میں کوئی ایسی قربانیاں دیتا ہے تو ایسے مرتبے ملتے ہیں. اب آئیے ذرا سنیے قرآن میں واقعات کیوں ہیں. اس لیے کہ حضور کے دل کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے. واقعات سنا خلیل کب آئے؟ اب یہ بہت دلچسپ عنوان، اب اصل عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو جلدی شارٹ کریں گے اس کو حکم، کیونکہ مجھے ٹائم کا خیال ہے کہ آپ نے جن حالات میں پروگرام رکھا ہے ان حالات میں پروگرام نہیں رکھے جا سکتے، لیکن رکھا اللہ قبول کرے. کن حالات میں پیدا؟ دیکھو بڑی شخصیتیں ہمیشہ کسی ظالم کو کچلنے کے لیے پیدا ہوتی ہے. قدرت کا انتخاب ہے. جب بھی کوئی مغرور، جب بھی کوئی سرکش، جب بھی کوئی ظالم حکومت سنبھالتا اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور وہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو پھر اس کو مٹانے کے لیے کبھی کوئی ابراہیم خلیل آتا ہے، کبھی کوئی موسیٰ کلیم آتا ہے، کبھی انبیاء کی جماعت آتی ہے. یزید کو مٹانے کے لیے حسین کو اٹھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. بخت و نصر جیسے پلیدوں کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کرام کی جماعت آتی ہے. کیا ہوا؟ یہ نمرود کا پورا نام ہے نمرود ابن کنعان. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں پیدا ہوا تھا. یہاں پر ایک بات اور سن لیں آگے، حالانکہ میں گزرنا چاہتا ہوں لیکن پھر وضاحت کروں گا کہ نمرود جو تھا اس کا سلسلہ نسب اگرچہ مشرک کا سلسلہ نسب معتبر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہے تو نا.
حضرت سام بن نوح سے ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے 1709 سال کے بعد کم و بیش وہ پیدا ہوا نمرود۔ کتنے سال کے بعد؟ 1709 سال کے بعد کم و بیش وہ پیدا ہوا، یعنی کم و بیش 2000 سال کے بعد وہ پیدا ہوا۔ اور نمرود کی جو عمر تھی وہ 800 سال کی عمر تھی اس کی۔ نمرود 800 سال تک جیا۔ آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی عمر والوں سے تھوڑا پریشان ہو جاتے، ہوگا کیا؟ ایسے ظالموں کو بھی قدرت نے مہلت دی، جی 800 سال تک۔ اور کتنے سال حکومت کی؟ 400 سال تک۔ 5 سال کا حاکم نہیں بنا تھا، 400 سال تک حکومت کی۔ لیکن سنو، جو جتنا ظلم کرے گا، جو جتنا ظلم کرے گا اتنا وہ بھگتان بھگتے گا۔ یہ دنیا اپنے پاپ کے، اپنے سارے پاپ کے ڈنڈ مکمل طور پر بھرنے کی جگہ ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد جو ٹھکائی ہوگی، دھلائی ہوگی، اس نے تو کسی انسان نے دیکھنا نہیں ہے جو جہنم میں ہوگی۔ لیکن قدرت یہاں ظالموں کا انجام کیا کرتی ہے وہ قرآن بتا رہا ہے۔ میرے جوانوں سے کہتا ہوں، دنیا کے کسی ماحول سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں دنیا کے کسی حکمران سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ واقع ابراہیم بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شب تاریک آئی ہے تو اس کے پیچھے صبح کی نوید ضرور جلوہ گر ہوگی۔ اگر کوئی نمرود آ کر کے کھڑا ہے تو کوئی ابراہیم اس کے پیچھے ضرور جنم لے گا۔ اگر کوئی فرعون آیا ہے اس کے پیچھے کوئی موسیٰ ضرور آئے گا۔ اگر کوئی یزید اٹھا ہے اس کو مٹانے کے لیے حسین ابن علی ضرور تشریف لائیں گے۔ ہمیں کبھی مایوس اور افسردہ نہیں، بس ایک بات کرنا ہے، ایک کام، صرف ایک کام۔ یہ ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے سورت کے مسلمانوں، اپنا ایمان براہیم کی سنت کے مطابق کر لو۔ اور وہ کیا ہے ابھی آگے سن لینا بس۔ 800 سال تک جیا۔ ابن جریر وغیرہ تو کہتے ہیں کہ 1000 سال کی عمر ہوئی اس کی، 1000 سال کی، لیکن بہرحال 800 سال بھی ہوئی تو کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے نا۔ یہاں تو 80 میں لٹکتے ہیں لوگ۔ 800 سال جیا، 800 سال، 400 سال تک حکومت کی۔ اور ایک خاص بات، 400 سال جب حکومت کی، وہ دور میں انٹرنیٹ کی دنیا نہیں تھی، واٹس ایپ کی دنیا نہیں تھی، فیس بک کی دنیا نہیں تھی، بینک کی دنیا نہیں تھی، ہوائی جہاز، ٹرین، پلین، سائیکل کی دنیا نہیں تھی۔ اس دور میں وہ اکھنڈ دنیا کا بادشاہ تھا۔ اکھنڈ بھارت کا خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اکھنڈ دنیا کا بادشاہ تھا، اکھنڈ دنیا کا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا وہ۔ اور 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں، جس میں 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں۔ جو 2 مسلمان بادشاہ ہوئے، ایک سکندر ذوالقرنین ہے۔ یہ وہ سکندر نہیں ہے۔ کون سا سکندر؟ ایک سکندر تو وہ ہے جو قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں مر گیا، جو پوری دنیا فتح کرنے کی، وہ سکندر نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، لوگ دونوں کو ملا دیتے نہیں۔ یہ وہ سکندر ذوالقرنین ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کا وہ ہے۔ اور یہ سکندر ذوالقرنین جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے معاصرین میں سے ہے۔ یہ دونوں کا وقت ایک ہے۔ بہرحال اس کی کوئی تفصیل بھی مجھے جاننے کی ابھی وقت ضرورت نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کی اور ان کے چاہنے والوں کی، ماننے والوں کی داستان ہے۔ لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ یہ سکندر ذوالقرنین جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ یہ جس سکندر ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے، تاریخی روایات ہیں اور وقت آگے پیچھے، صدی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کی ملاقات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بعض مورخین نے ثابت کی ہے۔ تو یہ جو سکندر ذوالقرنین ہے وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے، وہ مومن تھے۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی پوری دنیا کے، اکھنڈ دنیا کے بادشاہ ہوئے۔ 2 مسلم بادشاہ ہوئے، 2 غیر مسلم بادشاہ ہوئے۔ نمبر 1 تھا نمرود۔
نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہوا، اور نمبر 2 جو پوری دنیا کا بادشاہ ہوا اس کو کہتے ہیں بخت نصر، یہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ ہوا، ٹھیک۔ اور اب 5واں بادشاہ جو پوری دنیا کا ہوگا، جو آخری میں آئیں گے، وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ بن کر آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری امت، تمہارا مقدر کیا ہے؟ جس کی ابتدا پہ محمد الرسول اللہ ہے اور جس کے اینڈ پر بھی محمد مہدی ہے۔ بڑی شان والی شخصیت ہے۔ کچھ لوگوں کو، خاص طور پہ ہمارے پڑوس کے ملک کے ٹی وی اینکروں کو امام مہدی کے بلانے کی بہت جلدی ہے۔ کوئی کہتا ہے 2 سال میں آئیں گے، کوئی کہتا ہے 5 سال میں آئیں گے، کوئی کہتا ہے پیدا ہو چکے، جیسے کہ ان کو کال آئی ہو کہ پیدا ہو چکے۔ معاذ اللہ کیا حالات بنا رکھے ہیں۔ ارے مہدی جب آئیں گے آپ اپنا کام کیجئے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ امام مہدی امام مہدی امام مہدی کا جو تذکرہ بار بار کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی توجہ پوری اس طرف ہو اور آپ یہ سوچو کہ جب مہدی آنے ہی والے ہیں ساری زلف پریشہ کو سنوارنے کے لیے تو مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے۔ مہدی کو جب آنا ہے وہ تشریف لائیں گے، ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ میرا عقیدہ آئیں گے تب آنا آئیں گے، لیکن ہمارے امام اہل سنت کی تحقیق کے مطابق، جو امام اہل سنت کی تحقیق ہے، انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی کی تحقیق کو سامنے رکھ کر اگر اس کو دیکھا جائے تو کم سے کم ابھی 400 سے 500 سال امام مہدی کو آنے کو باقی ہے۔ لیکن حتمی طور پہ ہم یہ بات نہیں کرتے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، لیکن یہ 2 سال 5 سال آپ سے مہدی کب آئیں گے؟ یہ اللہ والے لوگ موجود ہیں۔ ابھی تھوڑا سا کوئی فتنہ اٹھتا ہے یہ جان مال کی بازی لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مہدی تب آئیں گے جب دین ایسے سمٹ کر حرمین جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ، یہ اللہ والے جو رسول کے نام پہ آگ بھی مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لوگ آپ کو بھلے ڈانٹ پیٹ کریں، گالیاں دی گلوچ دے، آپ کے ایمان عقیدے میں سوالیہ نشان کھڑا کریں، لیکن میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہم سے زیادہ جذبات اللہ رسول کے نام پہ خدا نے آپ کو دیے ہیں۔ جب ہم جیسے اہل منبر گھروں میں بیٹھتے ہیں تو جان کی قربانی آپ دیتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کی عظمت کو۔ آپ جیسے لوگوں کے جذبات کی ہوتے ہوئے امام مہدی نے کب آنا؟ مہدی نے تو اس وقت آنا ہے جب پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جانا، پوری دنیا سے مسلم حکمران ختم ہو جائیں گے، حکومتیں ختم ہو۔ ابھی تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو حضور کے نام پہ سر جھکا حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے اپنے دل کے جذبات ہیں، میں تھوڑا سا جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہوں تو، لیکن مضمون آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں باضابطہ طور پر کوئی مقرر نہیں ہوں۔ خطیب کا فن ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ چلتا ہے، لیکن میں فقیر آدمی ہوں، جو باتیں یاد آتی ہے بولتا چلا جاتا ہوں۔ کل پہ نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ کل کس نے دیکھا، جو آ گئی دل پہ وارد ہو گئی وہ بات کہہ دی جائے تاکہ اللہ کرے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ 4 بادشاہ ہیں، 4 گزر چکے، ایک آنے والے ہیں۔ ایک بادشاہ کے متعلق اور بھی آیا ہے کتابوں میں کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، توجہ کرنا، اس کا نام ہے شداد۔ یہ بھی بڑا نخرے باز تھا، اس نے اللہ کو غضب کا چیلنج کیا اور کہا تیری کیا جنت ہے، دیکھ جنت میں بناؤں گا۔ توجہ کرنا، مال سے مغرور ہوا، حکومت سے مغرور ہوا، گھمنڈی ہوا اور چیلنج کرتا ہے کیا تیری جنت کا لوگ ذکر کرتے ہیں، میں جنت بناؤں گا۔ اور پھر اس نے عدن کے میدان میں جنت بنائی۔ جب اس نے عدن کے میدان میں جنت بنائی، اپنی خود ساختہ جنت، کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی کہ جنت کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے معنوں میں وہ نہ بنائے۔ جواہرات تو جواہرات زمین پر، زمین مشک کی ہوگی، جنت کی تو مشک بچھایا، سونے کی اینٹیں۔
ٹائم ہوگا تو بتا دیں. سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، حوریں، حوروں کی بجائے لڑکیاں. ظاہر سی بات ہے حوریں تو لا سکتا نہیں تھا. حالانکہ جنت کی حور کیا ہے میرے بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی حور اگر اپنا کنگن دنیا میں ایسے کر دے تو اس کی چمک کی وجہ سے ساری دنیا اندھی ہو جائے. جس کے کنگن کی چمک کا یہ عالم ہے کہ جو سب کو اندھا کر دے. جب حوروں کے کنگن کا یہ عالم ہے تو ان کی کلائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی کلائیاں بیان نہیں ہو سکتی تو ان کے مکھڑوں کا، چہروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے چہرے بیان نہیں ہو سکتے تو جس کے تلووں کے دھون کے صدقے میں ان کے چہروں کو چمک نصیب ہوئی، اس محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ شداد نے حوروں کا ذکر سنا تو اس نے لڑکیاں رکھی خوب. کئی سالوں تک، درجنوں سالوں تک کہ اس کی خود ساختہ جنت بنتی رہی. جب اس کے چمچوں نے آگے کہا شداد سے جنت بن گئی، کہا اب ہم اس کو دیکھنے جائیں گے، اس جنت کا مزہ لینے جائیں گے. وقت کے فرعون شداد اور بخت نصروں کو پتہ کرنا چاہیے طاقت تمہاری نہیں، طاقت رب محمد کی بڑی ہے. جس نے ابرہا کے مغرور لشکر کو ابابیلوں کی کنکریوں سے ہلاک کر دیا، جس نے شداد کو مقام عبرت بنا دیا. اور میرے اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں سورت والو، دولت کے نشے میں کبھی فرعون مت بننا، جوانی کے نشے میں کبھی نمرود مت بننا، دولت کے نشے میں کبھی شداد مت بننا. دولت دینے والے خدا کو کبھی بھولنا مت. مت جانا زنا کے اڈوں پر، مت جانا شراب کے اڈوں پر. جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. خدا دولت دے تو عاجزی کرو، خدا دولت دے اس کی راہ میں خرچ کرو، خدا جوانی دے اس کی راہ میں خرچ کرو. ورنہ دیکھو اپنے پاس کیا ہے؟ ارے ایک دو فیکٹری کے مالک ہو، دو چار دکانوں کے مالک ہو، چند بنگلے اور مکانات کے مالک ہو. شداد تو اللہ اکبر ایک قول کے مطابق پوری دنیا کا بادشاہ، دنیا میں جنت بنائی. اور جب اپنی جنت دیکھنے گیا اس کی سواری کے 2 قدم اس کی اپنی خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور 2 قدم اس کے باہر تھے. تھوڑا تصور کریں آپ کتنے شوق سے جنت بنائی تھی زمین کی. 2 قدم سواری کے اندر ہے، 2 قدم پوری جنت دیکھ بھی نہیں سکا. اللہ نے فرمایا اس کی روح نکالی. خود کی بنائی بھی جنت میں. یہ عبرت ہے. اگر حکومت اور اقتدار کے نشے میں یہ کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ میں محسوس کر رہا ہوں ٹائم پورا ہوا، میں مختصر میں سمیٹ کر بات کرتا ہوں. 5 منٹ درود شریف پڑھ لیں بس. ٹھیک کوئی ہم لوگ جو ہے قانون شکن لوگ نہیں ہیں. اگر قانون کی تصدیق اتنا ہی ہے تو پھر کبھی کہیں گے، لیکن بات ختم کر. جب نمرود کوئی بات آپ لوگ محبت سے بڑھاتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے حافظ صاحب کی بلا نے بات بتا دی ہے تو میں اسی پر ٹائم مکمل بات کر لوں گا پوری انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے میری قوم ہم سے اتنا پیار کرتی ہے کہ پوری رات بھی لے کے بیٹھیں گے تو یہ بیٹھیں گے. مجھے اللہ آپ کا سننا محبتیں سلامت رکھے. اللہ کی طرف سے ہماری کوئی اوقات نہیں. نمرود 400 سال تک لوگوں کو کاٹتا رہا، مارتا رہا، لوگوں کا مرڈر کرتا رہا، لوگوں کے گھر اجاڑتا رہا، عورتوں کو بیوہ کرتا رہا. اللہ نے کہا اب تجھے مزہ چکھا، کیونکہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ پھر مزہ چکھا. کیونکہ بندے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ظلم پسند ہے. ایک جملہ یاد رکھنا، بڑے مفکرین نے کہا ہے، بڑے بڑے مفکرین نے کہا ہے اللہ کفر اور شرک کرنے والوں کو تو مہلت دیتا ہے. توجہ کریں، اللہ کفر اور شرک کرنے والوں کو تو مہلت دیتا ہے، اللہ ظلم کرنے والوں کو مہلت نہیں دیتا. ظلم اتنی خطر، ظلم چوٹی پہ کرو گے.
اگر ظلم کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، ظلم کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا صرف ظلم کسی کو پتھر مارنے کا نام نہیں، ظلم صرف کسی کو گالی دینے کا نام نہیں، ظلم صرف کسی کے گھر اجاڑنے کا نام نہیں، یہ سب ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے۔ اللہ ظالموں کو موقع نہیں دیتا، مہلت نہیں دیتا۔ آج کل میرے جوان نشے میں ڈوبے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی بیویوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ کوئی نشہ شراب سے کر رہا ہے، کوئی نشہ گولیوں سے کر رہا ہے، کوئی نشہ ہیروئن سے کر رہا ہے، کوئی نشہ پاؤڈر سے کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، سونگ رہے ہیں، انجیکشن لے رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، کیا کیا نشہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا نشہ کرنے والے تو اپنے آپ پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے سماج پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ نشہ جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن نشہ کرنے والے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہو، وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے نکلے، پاخانہ اگلتے اگلتے نکلے، اور جن چیزوں سے وہ نشہ کرتے تھے ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں موجود ہوگی، ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور ان کے بدن پر جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب ان کو پیاس لگے گی، پیاس، حالانکہ یہ حدیث میں الفاظ نہیں آتے تو شاید میں بولنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، جب نشہ کرنے والوں کو پیاس لگے گی تو جو زانی لوگ ہوں گے، زانی لوگوں کے زنا کی جگہ سے جو پیپ اور خون نکلے گا وہ پلایا جائے۔ اگر کسی کو بولو کہ تو شراب پیتا ہے، تو پیشاب پینے والا ہے، تو وہ بولتا مجھے گالی دیا، میں پیشاب پینے والا ہوں۔ پیشاب سے بھی خطرناک چیز جو زانیوں کے زنا کی جگہ سے نکلنے والا خون اور پیپ ہے، اور وہ نارمل نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے کھول رہا ہوگا، اور اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اہل جہنم کا دماغ پھٹنے کرے گا، اور جہنمی کہیں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ زانیوں کے اعضائے مخصوص سے بدبو آ رہی ہے، اور اس کے پیپ اور خون سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ پیپ اور خون ہم نے ان کے لیے رکھا ہے جو دنیا کے اندر نشہ کرتے ہیں۔ کیوں نشہ کرتے ہو؟ اسلام نشے کا مذہب نہیں ہے، اسلام نشے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، کوئی نشہ جائز نہیں، ہم تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، شراب کا نشہ حرام، جوانی کا نشہ منع، دولت کا نشہ منع، گھمنڈ کا نشہ منع، حسن کا نشہ منع، نسب کا نشہ منع، برادری اصلیت کا نشہ منع، علم کا نشہ منع، کسی نشے کی اجازت نہیں۔ اگر نشے کی اجازت ہے صرف ایک نشہ، سارے نشے اسلام ریجیکٹ کرتا ہے، حرف غلط کی طرح مٹاتا ہے۔ ایک نشے کی اجازت ہے، ایک نشہ، اور وہ نشہ آسانی سے ملتا نہیں، نہ دکان سے خرید سکتا ہے، نہ نسب کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے، نہ علم کی وجہ سے کتابوں میں پا سکتا ہے، نہ اللہ اکبر، نہ اپنے سورسز سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ اگر کسی دیوانے سے پوچھے تو دیوانہ یوں ترانہ گنگناتا ہے، وہ نشہ وہ ہے۔ یعنی اور نشہ جو ریجیکٹ کیا گیا، دوسرے نشے یہ ہیں، اعلیٰ پیے تو ادنا ہو جائے، نامور پیے تو گمنام ہو جائے، امیر پیے تو غریب ہو جائے، یہ سارے نشہ منع ہیں۔ لیکن جس نشے کی دعوت دینے کے لیے سنی دعوت اسلامی اور علماء اہل سنت موجود ہے، یہ وہ نشہ ہے، گمنام پیے تو نیک نامی نصیب ہو جائے، بدنام پیے تو دنیا میں مشہور ہو جائے، غریب پیے تو زمانے کا امیر کیسر و کسریٰ کا تاجدار ہو جائے، کوئی کالا پیے قوموں کا امام بن جائے، کوئی ان پڑھ پیے اہل علم اس پہ رشک کرتے نظر آئے۔ وہ کون سا نشہ ہے؟ وہ نشہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق کے پاس تھا، جو عمر ابن خطاب کے پاس تھا، جو عثمان غنی کے پاس تھا، جو مولا علی کے پاس تھا، جو سعد کے پاس، سعید کے پاس، طلحہ کے پاس، زبیر کے پاس، ابو عبیدہ ابن الجراح
اللہ کے پاس، ابو ہریرہ کے پاس، بلال حبشی کے پاس، ہاں اویس قرنی کے پاس، جنید بایزید کے پاس، غوث اعظم غریب نواز کے پاس، 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کے پاس تھا۔ اسی نشہ کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ اگر حبشی کو مل جائے، حبشی کو مل جائے تو کعبہ اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے اور وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ نشہ ہے، آؤ اسی کی طرف۔ اور نشے کو کر کے لوگ گرتے ہیں، یہ عشق رسول کا وہ نشہ ہے جس کو کرنے کے بعد گرنے والے سنبھلتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آخری بات سمیٹ لوں گا، لیکن سمیٹتے ہوئے کہوں، جب نمرود کی دہشت گردی بڑھی، نمرود نے خواب دیکھا، بابل شہر میں ایک تارا طلوع ہوا اور پورے افق پر چھا گیا روشنی، اٹھا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یاد رکھنا ظالم سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا، ظالم سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا، اور معاف کرنے والے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ تھر تھر کانپ رہا، اٹھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اٹھا تو بولا جلدی جلدی وزیروں کو، نجومیوں کو بلاؤ، کہا میں نے خواب دیکھا۔ نجومیوں نے کہا خواب اگر دیکھا ہے تو پھر سن لے، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے۔ کیا کہا؟ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ منہ مسور کی دال، میں پیدا نہیں ہونے دوں، وہ پیدا کرنا چاہے تو تو روکے گا؟ آج بھی لوگ چاہتے ہیں ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور تم مرو گے، جن کو پیدا ہونا ہے وہ ہو کر رہیں گے۔ بڑا دلچسپ عنوان ہے، قرآن ہے، قرآن کے واقعات ہیں، ایک ایک بات میں کئی کئی باتیں سمجھی جا سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اعلان کر دیا کوئی مرد کسی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب لڑکے قتل کیے جائیں گے، لڑکیاں بچائی جائیں گی۔ نجومی آتے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آئے گا، اسی لیے تو ہم جانے نہیں دینا چاہتے قریب۔ حتیٰ کہ یہ بھی اتنا گھبرایا، سوچا کہ کہیں مجھ سے ہی نہ پیدا ہو جائے، تو وہ بھی جنگل میں چلا گیا۔ تفاسیر میں وہ بھی جنگل میں چلا، سب مردوں کو جنگل میں لے گیا، خود بھی جنگل میں گیا، لیکن جس کے گھر جس کو آنا تھا اللہ نے سب کی نظر سے چھپایا۔ بالآخر حضرت تارخ ان کی صلب سے نکل کر نور ابراہیم ان کی امی کے شکم میں آ گیا۔ اب اس کے نجومیوں نے کہا وہ پیٹ میں آ گیا، کہا کیسے آ گیا؟ کہا اس نے چاہا تو آ گیا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب پیدائش کا وقت آیا، خلیل کی پیدائش اس شان سے ہوئی کہ جب پیدائش کا وقت آیا تو ماں نے سوچا میرا بچہ قتل نہ کر دیا جائے، غار میں گئی، وہاں بیٹے کو جنم دیا، اور بیٹا اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، مجھے ٹائم مختصر ہے لیکن کتنا خوبصورت اتنا بتا دوں۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، مجھے دیکھتے ہو نا؟ سرکار کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہو نا؟ میرے دادا ابراہیم میرے ہم شکل ہے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے ہوں گے بتا دوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور سرخ دھاری والی یمنی چادر اوڑھ کر صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، سرخ دھاری والی یمنی چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، برد یمانی اس کو کہتے ہیں۔ میں محفل میں گیا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا آسمان پہ، میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ میرے دل نے کہا جابر چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہے۔ کیسے خوبصورت تھے میرے آقا، کیا حسن تھا۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں ان کی زلفوں کو شب قدر کہنا نادانی ہے، کجا شب قدر کجا ان کی زلفیں، ان کی زلفوں کو لیلۃ البرات کہنا یہ سراسر انسان کی نادانی۔ کوئی تشبیہ اور استعارہ وہاں کام ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہو تو بتائیں، خدا نے تو ان کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا۔
خدا نے ان کو صرف اپنے دیکھنے کے لیے اور اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا. تو جانتے ہیں نا محبوب کی غیرت یہ ہوتی ہے جس کو میں دیکھوں اس کو کوئی نہ دیکھے. اس لیے اس نے کسی کو دکھایا ہی نہیں. جس نے دیکھا پردوں میں دیکھا. اب آپ بتائیں جب سب نے پردوں میں دیکھا ہے تو بے نقاب کون دیکھ سکتا ہے؟ ارے جبریل بے نقاب آئیں تو کوئی نہ دیکھ سکے. حضرت ابن عباس نے دیکھ لیا, تڑپنے لگے. حضور نے سینہ ملنا شروع کیا, سنبھل گئے. حضور کی صحبت کی برکت سنبھلے رہے. آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. ظاہری طور پہ ابن عباس جو جبریل کو برسوں پہلے دیکھا تھا نابینا ہو گئے, جو جبریل کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے. حضور لوگوں کو اندھے بنانے نہیں آئے تھے, حضور تو لوگوں کو اخیارہ کرنے کے لیے آئے تھے, اسی لیے پردے ڈال کے آئے. تو بہرحال مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم کتنے خوبصورت تھے. آقا کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہو نا, میرے دادا ابراہیم میرے مشابہ, میری ہم شکل تھے. تو اتنے خوبصورت بچے کو غار میں ڈالا, آنکھ سے آنسو آئے, پیشانی چومی اور کہا مولا. ابراہیم علیہ السلام کی امی کہتی مولا جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. اگر میں یہاں رکوں گی تو دشمن کے لوگ آ کر کے پیچھا کرتے کرتے میرا بچہ قتل کر دیں گے. مولا میں اپنا بچہ تجھے سونپ کر کے جاتی ہوں. جب گئی سونپ کر, اس سے پتا چلا نبیوں کی ماں کافر نہیں ہوتی, نبیوں کا باپ کافر نہیں ہوتا. جو کافر ہوتے ہیں وہ ایسی بولی تھوڑی بولتے ہیں کہ میں تجھے سونپ کر کے جا رہی ہوں. سونپا, روتی ہوئی چلی گئی. جب دوسرے دن آئی, یا بعض مفسرین کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آئی, بعض نے لکھا ایک مہینے کے بعد آئی. کیا ہوا پتہ ہے؟ جنگل کے درندے ابراہیم علیہ السلام پر پہرا دے رہے تھے. پہرے کا یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوئی تو دیکھا بچے کو دودھ کون پلا رہا ہے, تو دیکھا کہ منہ میں انگلی ہے, چوس رہی ہے, اسی سے دودھ نکل رہا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. بہرحال جوان ہوئے, شباب کو پہنچے, نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے اور بالآخر نمرود نے کہا میں تجھے جلاؤں گا, تجھے ڈالوں گا اگنی کے اندر, تجھے جلاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جلا کے دیکھ, جلانے والا چھوٹا ہے بچانے والا بڑا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے ڈالا بھی آگ میں, لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے. قدرت نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. میں تھوڑا سا تیز رفتاری سے چل رہا ہوں, کوئی تفصیل نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ دے رہا ہوں. آپ جا کر گھر پہ پڑھنا یا کسی بزرگ عالم دین سے ہمارے خطبہ سے سننا. آگ میں گئے, آگ گلزار ہو گئی. آپ تو ہجرت کر کے چلے گئے, آپ ہجرت کر کے چلے گئے, بابل سے ملک شام کی طرف چلے گئے. کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا نمرود میں تجھے ہلاک کروں گا. نمرود کیسے ہلاک ہوا سن لو. 400 سال حکومت کیا, گھمنڈ کیا, ظلم کیا. دیکھو اللہ مہلت دیتا ہے نا, جتنی مہلت دیتا ہے اتنا بڑا عذاب دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو اللہ نے مچھروں کا عذاب بھیجا, مچھروں کا. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان صرف مسلمان بن جائے, اللہ کا وفادار بن جائے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. مسلمان دین پہ عمل کرنے تیار ہی نہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بغض کینہ حسد میں مبتلا ہیں, دین سے خود ہی دور ہیں, داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, زنا کے مناظر فلموں میں دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. پھر دیکھنا خدا کی قدرت کا کرشمہ. مچھروں کا عذاب ہے. اتنے مچھر آئے کہ سورج چھپ گیا. سورج کتنے مچھر ہوں گے سوچو, سورج چھپ گیا. اور نمرود کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے ماننے والوں کو مچھروں نے کھا لیا, ہڈیاں بچی. نمرود کو اکیلے چھوڑا, نمرود اکیلا بچا. ایک نمرود اکیلا بچا, سب اس کے سامنے کھا گئے چاٹ چاٹ کے مچھر. اور پھر جب نمرود کی باری آئی تو نمرود نے جب یہ منظر دیکھا, نمرود نے, بادشاہ تھا نا, ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا, اور ناک میں گھسا اور اس کے دماغ تک پہنچا. جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے انہیں پتا ہے ناک کے اندر ایسی رطوبت ہوتی ہے کوئی کیڑا جائے گا تو یہی مر جائے گا, صحیح ہے, لیکن قدرت جسے پہنچانا چاہے. اگر کوئی سائنسی دماغ لگاتا ہے تو میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں
اگر آپ کہتے کہ رطوبت میں کوئی جی نہیں سکتا تو ماں کے پیٹ تو پورا رطوبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو کیڑے کو مار دیتا ہے بچے کو اسی میں زندگی عطا کرتا ہے، اور اگر پیٹ میں رطوبت نہ ہو تو بچہ ہی مر جائے، یہ اس کی قدرت ہے، جہاں مارنا چاہتا ہے مارتا ہے، جہاں جلانا چاہتا ہے جلاتا ہے۔ اگر تم دانے کو مٹی میں ڈالو گے دانا سڑ کر ختم ہو جائے گا، کسان دانے کو کھیت میں ڈالتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا، اس سے اللہ پودا نکالتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء۔ اندر گیا، پھر نمرود کو اب ضرورت پیش آئی، کوئی آنا چاہیے، تو اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لوگوں کو بلایا، اور جب لوگ دور دراز سے آئے تو نمرود نے کہا علاج کرو میرا۔ تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اس کے سر کے اندر وہ دوڑتا پھرتا تھا تو اس کا سر دکھتا تھا، تو کہا اب کیا ہوگا؟ تو کہا اس کا علاج یہ ہے کہ جوتے اس کے سر پہ مارے جائیں۔ تو جتنا اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے اس کو راحت ملتی تھی۔ نمرود نے جوتے مارنے پر بھی ایک نوکر رکھا تھا کہ اس کو، یہ ہوتا ہے ظالم کا انجام۔ میں نے اس کو اختصار سے کیا، ٹائم کی قلت تھی، میری خواہش تھی کہ میں نمرود بیان کر دوں تاکہ آپ کو نمرودوں کا انجام پتہ چل جائے اور آپ کو کیا کرنا ہے وہی پتہ چل جائے، لیکن یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ تمہید باب تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دے۔